اس لیے سرکار نے فرمایا گود سے لے کر غور تک علم سیکھو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرتے رہو۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو جتنا سیکھو گے اتنا تمہیں علم آئے گا، جتنا تم سوال کرو گے اتنا تمہیں علم آئے گا، اور اگر تم پوچھو گے نہیں، جھجکتے رہو گے تو پھر تمہیں علم نہیں آ سکتا۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے، سوال کرنے سے آتا ہے۔ اگر جھجک محسوس کریں گے کبھی بھی سوال نہ کر پائیں گے، اور سوال نہیں کریں گے تو ہمیں علم نہیں آئے گا۔ ہمیں کون سا کوئی غیب کا علم آ گیا کہ کس بندے کو وضو کے فرائض آتے ہیں، کس بندے کو غسل کے فرائض آتے ہیں؟ تو لہذا کسی نے آپ خود پوچھنا ہے، نکاح کے، طلاق کے، جو اپنے کاروباری معاملات ہیں، جو بھی معاملات جس بھی لائف کے اندر، جس بھی زندگی میں آپ قدم رکھتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لیتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں نکاح کرنا ہو تو نکاح کے وقت اپنے امام صاحب سے، کسی عالم دین سے، جب وہ مستند عالم دین سے نکاح کے مسائل ہی نہیں سیکھتے، جس کا سبب یہ بنتا ہے کہ آئے روز طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ اگر اس نے نکاح کا مسئلہ نہیں پوچھا تھا تو پھر طلاق کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا، المیہ یہ ہو گیا۔ اور پھر نکاح کے وقت بھی وہ مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھا تو طلاق دیتے وقت بھی مولوی صاحب سے نہیں اس نے ڈسکس کیا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو کیسے دوں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اگر ہماری طبیعت کے اندر جھجک پیدا ہو جائے گی، یہ دینی معاملے میں شرم و حیا پیدا ہو جائے گی، تو پھر ہم دین سیکھ نہیں پائیں گے، ضروریات دین نہیں سیکھ پائیں گے۔ ضروریات دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو، اور شرم و حیا ختم کر کے جو مسئلے نہیں آتے، جو مسائل کی سمجھ نہیں ہے، ان مسائل کی آگاہی حاصل کی جائے۔ سب سے پہلے تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس بالغ بچے کو بلوغت کے مسئلے سیکھنے چاہیے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کون کون سی شریعت نے حدیں قائم کی ہیں اور میں نے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ اب ماں باپ نے اگر اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ اس کو چاہیے کہ آپ نکاح کے مسائل سیکھیں کہ نکاح کے اندر میری بیوی کو کیسی ہونی چاہیے، میں کس عورت سے نکاح کروں، کس خاندان میں نکاح کروں، اور نکاح کے کیا نان و نفقہ ہے، نکاح کے لیے کیا ضروریات ہیں، وہ سیکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب سے یہ بھی سیکھیں کہ میں نے نکاح کرنا ہے، نکاح ہو جائے تو میرے اوپر بیوی کے کون کون سے حقوق واجب ہوں گے، کون کون سے حقوق فرض ہوں گے، میں نے کس انداز میں جب وہ زندگی کو گزارنا ہے، آگے جو لائف میری گزرنی ہے کس انداز میں گزرے گی۔ جب اس کو سارے مسائل سے آگاہی ہوگی، سارے مسائل اس کو آتے ہوں گے، تو پھر کبھی بھی یہ طلاقوں ولاقوں کے معاملات کبھی نہیں چلیں گے، گھروں کے اندر لڑائیاں، کبھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر بچے کو کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ جو چاہتا ہے دین میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ المیہ ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک بابا جی آئے، بابا جی آگے عرض گزار ہوئے کہ اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بچے نے آج مجھے ڈنڈے سے مارا ہے، میرے پتر نے، میرے بیٹے نے مجھے آج ڈنڈوں سے مارا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم مجھے کبھی بھی آپ کے اوپر جب فیصلہ چھوڑا جائے کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ نہ کریں، بلکہ دوسرے سے بھی سن لے، جس کے اوپر الزام لگا ہے اس سے بھی تو کم از کم بات پوچھی جائے کہ بھئی تمہارے اوپر یہ الزام لگا ہے، کیا تم نے واقعی یہ عمل کیا ہے؟ تو پھر فتویٰ دیا جائے، پھر اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ تو پرے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، منصب چھوٹی جگہ پہ بٹھایا جائے یا بڑی جگہ پہ بٹھایا جائے، وہ منصب ہی ہوتا ہے، تو انصاف اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بابا جی پوچھ رہے ہیں، اب باپ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے۔ اب باپ کی شکایت بیٹے کے معاملے میں ہو رہی ہے، مخالفت میں ہو رہی ہے، تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لاؤ اپنے بیٹے کو میں ہاتھ لگا دیتا ہوں۔ نہیں، فرمایا پہلے اپنے بیٹے کو بلاؤ، ہم یک طرفہ فیصلہ نہیں کریں گے، تمہارے بیٹے سے بھی پوچھیں گے کہ اس نے بابے کو کیوں سوٹی ماری ہے، اس نے ڈنڈا بابے کو کیوں مارا ہے، کیوں بابے کو جھڑکا ہے۔ تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں وہ بچہ نوجوان حاضر کر دیا گیا۔
اسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنے بچے باپ کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا مار دیا بس۔ کیا مطلب تمہارا مار دیا بس؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ سیدنا فاروق اعظم کا آگے نیکسٹ سوال، تمہارے باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ کہا نہیں حضور، کوئی تربیت نہیں فرمائی۔ تمہیں قرآن نہیں پڑھایا تمہارے والد نے؟ نہیں پڑھایا جی۔ تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے؟ مکتب میں پڑھنے نہیں گئے؟ کہا نہیں گیا۔ مجھے نہیں پتا ابا کون ہے، امی کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے۔ یعنی ان رشتوں کی حیا کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کی شرم و حیا اور کیا ہوتی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں جیسے ہی ہوش سنبھالی میرے ابے نے میرے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیا، کہا کہ جاؤ بکریاں چرایا کرو، بیڑے چرایا کرو۔ میں بکریاں بیڑے چراتا ہوں تو میرے ابا جی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی، میں نے 2 4 رکھ دی اس کو۔ تو میرے والد نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اس کا نام رکھا تھا جعل نام رکھا، شعلہ، آگ کا شعلہ جو تھا اس کا نام یہ رکھا، یا نجاست کا کیڑا اس کا نام، یہ نام اس کا رکھا ہوا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اب پاپا جی سے کہنے لگے پہلے تربیت تم نے خود نہیں فرمائی، اس کی تربیت اگر اس کو قرآن سکھاتے۔ والدین کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین بچے کا نام نیک رکھے، نیک نام پہ نام رکھے جائے، اچھے ناموں پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام اپنے آباء و اجداد کے ناموں پہ رکھو، اپنے آباء و اجداد کے ناموں پہ نام رکھے جائے، یعنی اس کے دادے کا نام، پردادے کا نام، آگے لکڑ دادے کا نام، جو ان کے نام تھے اگر وہ نام صحیح معنی والے تھے۔ ابا جی کا نام تھا چوڑے خان، چوڑے خان نام تھا، نام رکھا ہوا تھا ماں باپ نے۔ تو یعنی کہ نام، جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اگر آباء و اجداد میں ایسے نام ہیں، ایسے نام نہ رکھے جائیں، پھر آباء و اجداد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ہمارے آباء و اجداد میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، ہمارے آباء و اجداد میں حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، بلال حبشی ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اگر اوپر چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام رکھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اگر ہمارے جینون آباء و اجداد کے اندر ایسا نام نہیں ہے جو نیک نام ہو، تو ہم پھر ان آباء و اجداد کی طرف جائیں گے، ان آباء و اجداد میں سے نام رکھیں گے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم نے تو پہلے نمبر پہ ہی اپنے بچے کے ساتھ ناانصافی کی، اس کا نام ہی اچھا نہیں رکھا، پھر بھیڑ بکریوں کے پیچھے لگا دیا ڈنڈا دے کے، اس کی تربیت ہی نہیں کی، اس کو قرآن نہیں پڑھایا، اس کو مکتب میں نہیں پڑھایا، اس کو تعلیم و تربیت کی ہی نہیں، اس نے تجھے بھی جیسے وہ وہاں بھیڑ بکریوں کو گدھوں کو سوٹیاں مارتا ہے، ایسے تمہیں بھی بھیڑ بکری اور گدھا سمجھ کے اس نے سوٹی مار دی ہے۔ اب اعتراض کرنے آ گئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، کم پہلے تم جو ہے وہ اس کی تربیت فرماتی، تربیت کرنے کے بعد کہتے کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یعنی پہلے علم سیکھا جائے گا پھر فتویٰ دیا جائے گا۔ جو علم نہیں، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس، اس نے پھر طلاق دیتے ہوئے جھجکنا نہیں، اس نے پھر جو ہے وہ گھر اجاڑتے ہوئے جھجکنا نہیں ہے۔ اگر اس کا نکاح ہو بھی گیا ہے تو نکاح کے بعد اس کو پتہ نہیں ہے غسل جنابت کیا ہے، میرے اوپر کب غسل فرض ہونا ہے، کب واجب ہونا ہے، میں نے آگے جب وہ زندگی میں نے سسرال کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے میکے والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، جب اس نے سیکھا ہی نہیں بیچارے نے، پھر وہ آگے زندگی بسر نہیں کر پائے گا۔ اور اگر زندگی گزرے گی بھی تو ٹوٹی پھوٹی زندگی گزرے گی، بلکہ نکاح کرنے کے بعد وہ دوسروں نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوگا نکاح نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، ایسے کہتی ہے نا لوگ، نکاح نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں جس بندے کو نماز نہیں آتی، نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، اس کو نماز میں لا کے کھڑا کر دے، جتنا بندہ وہ ہوادار ہوتا ہے کائنات میں کوئی بندہ ہوادار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بیچارے کو آتا ہی نہیں کچھ بھی۔ وہ کھڑا تو ہو گیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ آ کے، صف میں کھڑا تو ہو گیا ہے، لیکن جتنا وہ ہوادار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب فٹافٹ سجدے کرائے، فٹافٹ جو ہے وہ سلام پھیرے، فٹافٹ دعا کرا کے باہر نکل جائے، کیونکہ اس کو بیچارے کو پڑھنا کچھ نہیں آ رہا۔ اس کو اگر پڑھنا کچھ آتا ہوتا تو اس کا دل لگتا،
وہ کہتا کہ 2-4 آیتیں اور پڑھی جاتی تو مزہ آ رہا تھا، سرور آ رہا تھا، اس کو پتا ہوتا کہ میں نے نماز کے مسائل کیسے کیسے پڑھے ہیں، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہی فرما رہا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ حیا نہیں فرماتا ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی تمہیں بھی علم سیکھتے ہوئے حیا نہیں آنا چاہیے، شرم نہیں آنا چاہیے، علم سیکھتے رہو۔ گالی تو جتنا مرضی غوث بھی سامنے کھڑا ہو اس کے سامنے بھی گالی نکال دیتے ہیں ہم لوگوں کو، گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ شرم آتی ہے تو وضو کے مسئلے پوچھتے ہوئے، شرم آتی ہے تو ہمیں غسل کا مسئلہ پوچھتے ہوئے، شرم آتی ہے تو ہمیں نکاح کے مسئلے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، طلاق کے مسئلے پوچھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ماں کو تھپڑ مارتے ہوئے شرم نہیں آتی، باپ کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو لہذا یہ معاملات ہیں جہاں پہ شرم آنی چاہیے وہاں آنی چاہیے، جہاں پہ شریعت نے کہا یہاں پہ تمہیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، یعنی دین سیکھتے ہوئے شرم و حیا نہیں آنی چاہیے، بلکہ دین سیکھنا چاہیے اور اس میں شرم و حیا ہرگز نہ ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب سوال کیا جائے، سوال سیکھنے کے لیے کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ انہوں نے 2-4 جو نکتے ہیں نا، 2-4 باتیں یاد کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسا سوال کراں گا کہ دنیا کا کوئی مفتی کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے 2-4 یہ سوال نہیں ہے، یہ اعتراض ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے راندا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ سوال ہمیشہ سوال سیکھنے کے لیے کیا جائے۔ سوال اگر سیکھنے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے سوال کرنے والے کی تعریف فرماتا ہے، اور جو اعتراض کے لیے سوال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر مکالمہ موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو روح پھونکنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں اس کے اندر میں نے روح پھونکنی ہے، تو لہذا جب اس کے اندر روح پھونک دی جائے تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ڈھانچہ، وہ مجسمہ تیار کیا گیا تھا۔ فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ نے اس کو بنایا کس چیز سے ہے، تو وہ کہنے لگے یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے، تو یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں، پانی، ہوا، آگ اور مٹی، یہ چاروں چیزوں کا مرکب تھا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے سامنے بنا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو بن گیا ایٹم بم۔ حضرت آدم کو اللہ نے 4 چیزوں کے مرکب سے بنایا ہے، یہ تو اب دنیا پہ جائے گا۔ وہ کیا کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ اس کو بنائے گا، یہ تو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا، یہ تو زمین پہ جائے گا خون ریزیاں ہوگی، یہ تو ساری چیزیں آپس میں متضاد ہیں، ہوا اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مٹی اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں آپس میں متضاد ہیں، تو نے اس سے بندہ بنا دیا ہے۔ بندہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا نائب بنا دیا ہے، بھائی فرشتوں کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ جو بندہ تم نے بنایا یہ تو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ تو بڑا معاملہ کرے گا۔ تو پھر انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ پیش کی، کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تجھے تسبیح چاہیے، تجھے توحید چاہیے، تجھے اپنی حمد چاہیے، تجھے کبریائی چاہیے، ہم تیری توحید کرنے والے بڑے ہیں، ہم تیری حمد بھی کریں گے، تیری کبریائی بھی بولیں گے، ہم تجھے سراہیں گے، ہم تیرا نام لیں گے، ہم اللہ اکبر بھی کہیں گے، ہم سبحان اللہ بھی کہیں گے، ہم الحمدللہ بھی کہیں گے، یا اللہ تیری پاکی بولنے کے لیے ہم جو کافی ہیں۔ اس کو بنائے گا، یہ تو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا سجدہ کر دو بس۔ جب اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سجدہ کر دیا۔ یا اللہ جب تو کہتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو پھر لو تیرا حکم ہے ہم سجدہ کر دیتے، ہمیں کیا لینا دینا جا کے خود ریزیاں کرے جو مرضی کرے، اب تیرا حکم جو آ گیا ہے، تیرے حکم کے آگے ہمارا ساتھ تسلیم خم ہے،
ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ آگے اللہ نے پھر انعام کیا دیا فرشتوں کو؟ اس معاملے میں اللہ نے انعام یہ دیا، اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، جاؤ ہم نے تمہیں عزت والے بندوں میں شامل کر لیا ہے، تم نے میری بات مانی ہے، سوال کیا اعتراض نہیں کیا، سوال کیا اعتراض نہیں کیا، سوال کا جب رب کی بارگاہ سے جواب مل گیا، جواب کیا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جواب آ گیا، جواب آیا تو کہا کہ لو رب ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کر دیتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم میرے مقرب اور عزت والے بندے ہو۔ اب آئیے اعتراض والے کی، شیطان نے اعتراض کیا، سوال نہیں کیا، اعتراض کیا۔ سوال کرتا تو انداز فرشتوں والا ہی ہونا تھا، فرشتوں والا ہی انداز ہوتا، لیکن اعتراض والے کا انداز الگ ہوتا ہے، پھنسانے والا۔ وہ اللہ نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرمایا، اسجد لمن خلقت طینا۔ شیطان کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اعتراض کیا کیا؟ یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، جو اوپر وہ جانے والی چیز ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو نیچے رہ جانے والی چیز ہو وہ ادنا ہوتی ہے۔ اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اسجد لمن خلقت طینا، اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا، فرمایا بل عباد مکرمون، تم میرے عزت والے بندے ہو، کیونکہ تم نے سوال کیا ہے، اعتراض نہیں کیا۔ اب شیطان نے اعتراض کیا، شیطان کو کیا فرمایا؟ فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا یہاں سے نکل جا، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، رجیم ہو جا، تو مردود ہے، میرا حکم نہیں مانا، میرے اوپر اعتراض کیا ہے کہ تو نے مٹی والے کو مجھے کیوں حکم دیا مٹی والے کو سجدہ کر، حالانکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، نکل جا، دفع ہو جا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہے، کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک، قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اعتراض کرے، سوال نہ کرے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت قیامت تک کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث پاک سماعت فرماؤ، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے لکھا ایک شخص ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والا بندہ، کاتب وحی بندہ، حدیث پاک کے اندر لفظ موجود ہے، اس بندے کا نام موجود ہے، لیکن یہ حدیث پاک کی امانت ہوتی ہے، اس کا نام دینے سے، لکھنے سے، بیان کرنے سے محدثین نے منع کیا ہے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ تو لہذا کاتب وحی ہے، وحی لکھتا ہے، سرکار نے کہا کہ تم وحی لکھا کرو۔ سرکار کی وحی لکھنا چھوٹی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وہی لکھنے والا بندہ تو ایک بھی سوال نہیں کیا، اعتراض کر دیا، کس پہ؟ اللہ کی آیت پہ۔ یہ آیت ایسے نہیں نازل ہونی چاہیے تھی، ایسے ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے دولت ایمان ہی چھین لی، ایمان کی دولت چھین لی گئی، دوبارہ مرتد ہو کے کافروں کو ٹولے میں جا بیٹھا، اعتراض کیا نا، سوال نہیں کیا، کافروں والے ٹولے میں بیٹھ گیا، اب مرا تو کافروں نے گڑھا کھودا، انہوں نے کہا چلو اسے دفناتے ہیں،
گڑھا کھود کے دفنانے چلے گئے. جب دفنا کے آئے تو رات کو لاش زمین نے قبول ہی نہیں کی, زمین نے باہر پھینک دی. جو اللہ کی وحی کے اوپر اعتراض کرے اس کا انجام دیکھیں کتنا برا ہے. اللہ نے قبر کو اکھاڑا, قبر اکھڑی تو اکڑ کے وہ بندہ زمین کے باہر. اب صبح ہوئی تو کافر پھر دوبارہ وہاں گئے, کہنے لگی قبر دیکھ کے آئے, بندہ نواں دفنا کے آئے, دیکھا وہ قبر سے باہر پڑا ہے. تو کافر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں نے عناد کے اندر آ کے, دشمنی میں آ کے اس بندے کو قبر سے نکال کے باہر پھینک دیا ہو, چلو دوبارہ دفنا دیتے ہیں. دوبارہ دفن کر دیا تو پھر زمین میں واپس زمین پہ پلٹ دیا گیا, واپس آ گیا, لہد میں نہ رہا, اس گڑھے کے اندر موجود نہ رہا, پھر واپس آ گیا باہر, پھینک دیا گیا. تیسرے دن کافر کہنے لگے آج پہرا لگاؤ, دیکھو تو صحیح کون بندہ ہے جو دشمنی ہمارے ساتھ کر رہا ہے, کہ کون سا مسلمان ہے جو ہم دفن کرتے ہیں اس کو باہر پھینک دیتا ہے. اعتراض تو انہوں نے مسلمانوں بھی کرنا تھا نا, مخالفت کفر اور اسلام کی تھی, تو اعتراض تو مسلمانوں بھی آنا تھا. تو لہذا تیسرے دن چھپ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کون بندہ آتا ہے, کوئی بھی نہ آیا. رات کے پچھلے پیر قبر کھلی, وہ گڑھا خود ہی کھلا, بندہ قبر سے باہر. قبر نے قبول نہیں کیا کہ یہ بندہ میرے اندر رہے, کیونکہ جس نے اللہ کے قرآن پہ اعتراض کیا ہو وہ زمین میں کیسے رہ سکتا ہے. اب قبر کہنے لگے اس کو اللہ کی طرف سے سزا ہو رہی ہے, تو لہذا اس کو یہی رہنے دو, اس کو خود ہی چڑیاں کبے کھا جائیں گی, خود ہی یہاں پہ گل سڑ جائے گا. ایسے پھینک دیا جیسے ہم گدھے کو, کتے کو, اپنے بیل کو, اپنی بھینس مویشی کو جب وہ مر جاتے ہیں تو باہر پھینک آتے ہیں, اس بندے کو ایسے پھینک آئے. وہ کافر لوگ کس وجہ سے کیوں انجام ہوا؟ اللہ کی وحی پہ اعتراض کیا, اللہ کے دین پہ اعتراض کیا. جب بندہ اللہ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے. تو لہذا جب بھی سوال کیا جائے تو سوال ہونا چاہیے, اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض نہ کریں ہمیشہ, جب بھی, اور ہمیشہ یاد رکھیں سوال کرنے والا بندہ زیادہ عالم ہوتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال ارشاد فرماتے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا بندہ پوچھتا ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے, اتنا بڑا عالم, یعنی عالم سے بڑا اس کو اتنا زیادہ علم آنے لگ جاتا ہے. علم سوال کرنے میں آتا ہے, سوال نہیں کریں گے علم نہیں آئے گا. آپ ساری زندگی ماتھا گھساتے رہے نماز کے لیے, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کے واجبات کتنے ہیں, میں پڑھ کیا رہا ہوں, اس وقت تک ماتھا ہی گھسے گا بس. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کیا ہے, یہ قیام کرتا ہوں تو قیام نماز میں کیا ہے, میں رکوع کرتا ہوں تو رکوع نماز میں کیا ہے, میں جو ہے وہ تشہد میں بیٹھتا ہوں تشہد کا نماز میں کیا حیثیت ہے, میں سجدے کرتا ہوں تو سجدوں کی نماز میں کیا حیثیت ہے, جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا صرف ماتھا گھسے گا بس, ماتھا گھسے گا. جب تک ہم سوال نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کیا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. تو لہذا وضو کے اندر آپ ادائے وضو سارے دھوڑیں, لیکن جیسے دھونے کا شریعت نے حکم دیا ویسے نہ دھوئیں تو آپ کا وضو کبھی نہیں ہوگا. آپ غسل کرتے ہیں, نہاتے ہیں, نہا آپ سارا جسم مل مل کے دھوئیں, 5 مرتبہ نہیں آپ 10 مرتبہ جسم میں صابن ملے, شیمپو سے دھوئیں. لیکن آپ کو اگر فرائض کا پتہ ہی نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں, جتنا مرضی آپ ساری زندگی نہاتے رہے پاک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ آپ کو فرائض کا نہیں پتا کہ غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں. جب تک ان فرائض سے آگاہی نہیں ہوگی آپ بے شک 50 مرتبہ نہا لیں, آپ پاک نہیں ہو سکتے, پاکیزہ نہیں ہو سکتے. پاکیزہ اس وقت ہوں گے جب شرعی طریقوں کے مطابق, جب شرعی طریقے کے مطابق آپ غسل کریں گے, ایک لوٹے سے بھی پاک ہو جائیں گے, ایک لوٹا پانی سے بھی ایک مرتبہ بھی جسم پہ پانی بہالیں گے تو پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر مسئلے کا پتہ ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں, 50 مرتبہ بھی نہائیں گے پاک نہیں ہو سکتے. تو لہذا سوال کرنے میں عافیت ہے, سوال کرنے میں علم ہے.
اگر سوال نہیں کریں گے آپ کو علم نہیں آ سکتا، آپ عالم نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا سوال کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے طالب علم بیٹھ کر جتنے اپنے استادوں سے زیادہ سوال کرتے تھے وہ زیادہ لائق تھے، وہ زیادہ سبق یاد کر لیتے تھے، وہ زیادہ لائق ہوتے تھے، اور آگے نمبر بھی زیادہ لے جاتے تھے، پوزیشنیں بھی اچھی آ جاتی تھی۔ اور ایسے ہی کلاس کے اندر جو بچہ بیٹھتا ہے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھ پڑھے، جب تک وہ اپنے استاد سے پوچھے گا نہیں اس وقت تک اس کو کچھ بھی نہیں آ سکتا، وہ خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آ جائے گا۔ تو لہذا سوال کرنے میں علم ہے، اعتراض کرنے میں اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت بھی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے لعنت ہے، سوال کرنے میں عافیت ہے۔ تو لہذا اس معاملے کو ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، یہ معاملہ ہمارے لیے بڑا سنجیدہ ہے۔ ہم مسئلے سیکھیں، دین کو سیکھیں، ضروریات دین ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ضروریات دین نہیں سیکھتے تو سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ اور یہ میں بار بار زور دے رہا ہوں، وضو پہ، غسل پہ، اس پہ زور دے رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ صرف یہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پاک کے اندر ہمیں سود کی مذمت کی آیتیں بھی ملتی ہیں۔ قرآن سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے، صرف غسل اور وضو کے فرائض نہیں سیکھنے۔ قرآن سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ ہمیں قرآن بتائے، اور قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ قرآن نے واضح فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر تر اور ہر خشک چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب ہماری زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو پھر ہم قرآن سے روشنی کیوں نہیں لیتے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کل آپ نے اقبال ڈے بھی منایا۔ علامہ اقبال کا دن جب وہ یوم عشق رسول ہونا چاہیے، اس دن کا نام یوم عشق رسول ہونا چاہیے۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر جب وہ پیوست فرمائی ہے، لوگوں کے قلب حضور علیہ السلام کی طرف جوڑے ہیں، حضور کے دین کے ساتھ وابستگی فرمائی ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکا یہ کام، اس لیے ان کو علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اس نوجوان پہ جب اس کے بڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو وہ سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ بڑھے کی روح جلدی جلدی نکل جائے۔ وہ روح نکالنے کے لیے، اپنے بڑھے کی روح نکالنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، پکڑ کے پڑھنے لگ جاتا ہے تاکہ میرا ابا جلدی انتقال کر جائے، بوڑھا جلدی یوم جب وہ کب سے انسری کو پہنچ جائے، جلدی اس کی روح قبض ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تو نے سیکھا بھی قرآن مجید سے تو مرنا ہی سیکھا ہے۔ قرآن پاک سے اگر سیکھا بھی تو ہم نے صرف یہ سیکھا کہ یاسین پڑھیں گے بوڑھے کی روح نکل جائے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس میں شک کوئی نہیں کہ اللہ کے قرآن میں برکتیں بڑھیں گی، کہ اللہ کے قرآن میں برکت ہے، یاسین پڑھیں گے بوڑھے کو تسکین ہوگی، روح کو سکون ملے گا، روح سکون سے نکل جائے گی، اس میں شک نہیں ہے۔ اس کی برکت ہے یاسین شریف کی، اس میں شک نہیں ہے۔ تیرا ابا انتقال کر گیا اور قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھی تو قبر میں نور اترا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، تو نے اپنے ابے کو قرآن شریف پڑھ کے بخشا ہے، اس کی روح کو قبر میں بھی حشر میں بھی تسکین پہنچی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے تو نے سیکھا بھی تو مرنا ہی سیکھا۔ قرآن سے صرف سیکھا تو ہم نے مرنا سیکھا۔ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تو نے قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ قرآن تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہر چھوٹی بڑی، ہر خشک تر، ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، سود ایمان والوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو سود پہ سود نہ کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے، وہ آگ جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کی تھی، کافروں کے لیے جو تیار کی تھی، اس آگ کے اندر سود کھو جائے گا۔
سود خور اس آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دہکائی، وہ طبقہ بنایا تو ہم نے کافروں کے لیے تھا، لیکن سود خور نے سود کھا کھا کے اپنا ٹھکانہ وہاں بنا لیا۔ اللہ نے کہا امانت میں خیانت نہ کی جائے، تو کتنی امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، کتنی۔ آپ اوپر سے نیچے تک دیکھیں، اپنے گھر کی دہلیز سے لے کر آپ رشتہ داروں کی اگلی دہلیز تک آپ دیکھیں کہ کتنی امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں۔ اور سورہ مطففین کی پہلی آیت شریف کے اندر ہی اس کے تحت امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندہ تمہیں پیسے دے، دولت دے، سکے دے، یا تمہیں کوئی چاندی سونا پکڑائے، روپیے پکڑائے، وہی امانت ہے، نہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے کہ مسلمان کی بات عیب والی کسی دوسرے مسلمان کو نہ بتائی جائے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کے اندر ہم خیانتیں کتنی کرتے ہیں۔ پہلے یہ معاملہ ایک کی بات دوسرے کو بتانا صرف عورتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ہمارے معاشرے میں صرف عورتوں کی یہ ذمہ داری تھی، اور وہ خوب اس ذمہ داری کو نبھا رہی تھی اور صحیح طریقے سے نبھا رہی تھی۔ لیکن اب یہ ذمہ داری عورتوں سے ہٹ کر مردوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ مرد جو ہے جب تک ایک کی بات دوسرے کو نہ بتا لے ان کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، ان کا اس وقت تک روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک یہ 10-15 بندوں کی غیبتیں نہ کر لیں، 10-15 لوگوں کی عیب جوئی نہ کر لیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا، ہماری حالت اتنی نازک ہو گئی۔ تو لہذا یہ بھی قرآن پاک کے اندر سورہ مطففین کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ نہ کسی کی عیب جوئی کیا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ یہ امانت میں خیانت ہی ہے کہ ہم نے یہ پاکستان، یہ وطن عزیز صرف اور صرف اسلام کے لیے لیا تھا۔ اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان بڑوں سے پوچھ کے دیکھیں جو وہاں سے آئے تھے، انہوں نے نعرے یہی لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ 18 لاکھ لوگ جو جام شہادت اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ہم نے ان کی امانت میں کتنی خیانت کی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ کسی کو ووٹ دیا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ہی، ہر مرتبہ نہ صحیح، زندگی میں ایک مرتبہ ہم نے کہا ہو ہمارا دادا وہاں سے آیا تھا، ہمارے دادے کا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کے بعد ہم نے اس دفعہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اسٹیمپ لگانی ہے، دین کو مہر لگانی ہے، دین کو ووٹ دینا ہے۔ ایک مرتبہ ہی ایسا ایکشن لیا ہوتا ہم نے، یہ دن ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہوتے، یہ دن کبھی نہ آتے، خدا کی قسم۔ یہ جو حالات ہمارے ہو گئے، ہر چھوٹے سے بڑا بندہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے لوگوں کے پاس، جاتے آتے ہیں، کروڑوں اربوں پاتی لوگ وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں حالات ہی خراب ہو گئے، حالات ہی کچھ نہیں رہے، کاروبار تباہ ہو گئے۔ تو حالات ایسے کبھی نہ آتے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ غداری کی ہے، وہ 18 لاکھ جو شہید تھے ان کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے، ان کے نعرے سے بے وفائی کی ہے، جس کی بنیادوں کے اندر خون 18 لاکھ لوگوں کا موجود ہو۔ اس وطن کے اندر جمہوریت سے نظام نہیں بدلے گا، جمہوریت سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی ہمیشہ ہمیشہ خلافت سے اور نظام مصطفیٰ سے آئے گی۔ تو لہذا وہ اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا، امانت میں خیانت ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے سارے معاملات ہیں، اور کبھی یہی قرآن میں کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما، یہی قرآن میں کہتا ہے تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دو، یعنی ایک دنیا سے چلا گیا دوسرا بوڑھا ہو گیا، تو اف ولا تنہرہما، اپنے امی ابے کو کبھی نہ جھڑکنا، اپنے ماں باپ سے کبھی اونچا کلام نہ کرنا، اپنی آواز کبھی بھی ان کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اف، جھڑکنا کہا گیا، جھڑک کے نہیں بولنا ہو، بہ جا، ایسے نہ کہنا کبھی، جا چلی جا یا چلا جا، ایسا کبھی نہ کہنا۔ ابا جی کی سر درد لائی ہے، یہ جملہ اف ولا تنہرہما میں آتا ہے کہ فرمایا اف ولا تنہرہما، مائی باپے کو کبھی نہ جھڑکنا، جھڑکو گے کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا،
میری رحمتیں تم سے روٹ جائیں گی، تمہیں کبھی بھی میری رحمتوں کا احساس نہیں ملے گا، ان کو نہ جھڑکو۔ یہ تو شفقت والی چیزیں ہیں، محبت والی چیزیں، اور یہ سایہ ایسا ہے ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا، خدا کی قسم پتہ دیواروں سے ٹکرے مار مار ہوتا ہے، مڑ کے ملتا ہی نہیں۔ یہ ایک دفعہ چلے جائیں نا، یہ کبھی نہیں ملتے، کبھی بھی زندگی میں واپس نہیں آتے، ان کی دعائیں کبھی نہیں ملتی۔ وہ جو جھڑکیاں ہیں نا، جھڑکیاں، خدا کی قسم یہ جھڑکیاں بھی کبھی نہیں ملتی۔ جو پوچھے نہ ان سے جن کے چلے گئے، جن کے والدین دونوں یا ایک، جس کا چلا جاتا ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں آپ کہ کاش کے ابا جی ہوتے، چلو کم از کم گالی ہی دیتے رہتے، ہمارے سامنے تو ہوتے۔ اور یہ ایسا میوہ ہے، ایسا سایہ ہے، جب ایک مرتبہ اٹھ جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کے کریم ہے، اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، برگزیدہ نبی اور رسول ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کے مکرم وہ نبی ہیں۔ جب آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا تو رب نے وحی کے ذریعے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کرو، اب سنبھل کے آیا کرو۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا جب تو کوہ طور پہ میرے ساتھ بات کرنے آتا تھا نا، تیری ماں پیچھے تیری سلامتی کی دعائیں کرتی رہتی تھی، آج وہ دعائیں کرنے والی چلی گئی ہے، اب سنبھل کے آنا، اب تیرے ناز نخرے نہیں چلیں گے۔ وہ پہلے تیری ماں کی دعائیں قبر کر جاتی تھی، ماں باپ سر پہ بیٹھے ہو نا، کچھ بھی نہ کرتے ہو، شریک برادری والے بھی کہتے ہیں چل اے بندہ نے چول جائیے لیکن یہ ماں دا پیو دا منہ مارتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ جی، ماں دا پیو دا منہ مارتا ہے۔ تو اے ماں باپ ایسی چیز ہے جن کا منہ ملیحدہ بھی مارتا ہے، تو لہذا ایسی شفقت والی چیزیں ہیں۔ یہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، یہ بھی مسئلے ہم نے سیکھنے ہیں، جھجک محسوس نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، اللہ حیا نہیں کرتا مثال پیش کرتے ہوئے مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی اوپر کو چھوٹی مثال ہو، اللہ حیا نہیں کرتا۔ کیا مطلب کہ دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی، شرم محسوس نہیں کرنی، دین کا ہر پہلو آپ کھنگالیں، ضروریات دین کو لازمی سیکھیں، اس میں جھجک محسوس نہ کریں۔ جب بچے کو دکان کھول کے دیتے ہیں، کاروبار کھول کے دیتے ہیں، تو بچے کو پہلے کہیں کہ جاؤ بھائی کسی عالم دین کے پاس جاؤ، جا کے پوچھو میں کپڑے کی دکان بنانے لگا ہوں، قاری صاحب، علامہ صاحب، کپڑے کی تجارت میں کتنا نفع میرے لیے شرعی طور پہ جائز ہے؟ کبھی کسی کو خیال آیا نہیں؟ کپڑے کی دکان، گارمنٹ کی دکان، آپ جب کارخانہ لوہے کا بناتے ہیں تو آپ نے کبھی قاری صاحب سے پوچھا ہے، کسی عالم دین، کسی مفتی سے پوچھا ہے کہ میں لوہے کا کاروبار کرنے لگا اور لوہے کے اندر شریعت نے ہماری کتنی پرافٹ لکھی ہے، کتنی شریعت کہتی ہے کہ اتنی پرافٹ لی جائے؟ میلا مائن کا کام کرتے ہیں تو پلاسٹک کے اندر جب وہ کتنی ہماری مزدوری بنتی ہے، کتنی پرافٹ لینی ہے؟ کبھی ہم نے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے ڈسکس کی ہے؟ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کروڑوں پتی ہوتے ہیں لوگ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے 10-15 سال کے اندر ہی لاس ہو جاتا ہے، بالکل نیچے چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم شریعت کے مطابق اگر کاروبار ہمارا بچہ کرے گا کبھی بھی لاس نہیں ہو سکتی، کبھی بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا، اگر اوپر سے نہیں لکھا ہوا تو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کو پرافٹ ملے گی، عزت کی روٹی کھائے گا، عزت کی کمائی ہوگی۔ تو اس کے اندر عزت والی بھی ہوگی، برکت والی بھی ہوگی، برکت والی۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں لے لیتا ہے ایسا کاروبار جو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو لہذا انہی باتوں پہ میں اکتفا کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی، قرآن کے ساتھ وابستگی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔